بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ سورۃ البقرہ ہم نے شروع کیا تھا۔ پہلے باب میں 3 فرق کا ذکر ہوا تفصیلاً، پھر دوسرے باب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی سے شروع ہوا۔ ابتدا میں دعوی توحید کو ذکر کیا گیا اور اس پر 5 عقلی دلائل ذکر کیے گئے، پھر جنہوں نے مسئلے کو مانا انہیں بشارت دی گئی، جنہوں نے نہیں مانا انہیں تخویف اور ڈراوا سنایا گیا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اس آیت میں ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا انداز ہے کہ جب کسی مسئلے کو بیان فرماتے ہیں تو بہت واضح انداز کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرماتے ہیں، پھر مخالفین کے طرف سے جو شبہات ہوتے ہیں تو ان کا جواب بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے رعد، برق، آگ کا مثال ذکر کیا تو کفار نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے قرآن ہے، اس میں رات کا ذکر ہے، بجلی کا ذکر ہے، کڑک کا ذکر ہے۔ قرآن تو ایسا ہونا چاہیے جس میں بڑی بڑی چیزوں کی مثال ذکر ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں شبہ کا ازالہ فرمایا کہ مثال ممثل لہ کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے، چاہے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، چاہے مچھر کا پر کیوں نہ ہو، لیکن مقصد مثال سے ممثل لہ کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اس شبہ کا ازالہ یہ بیان ہوا۔ بعض حضرات نے یہاں پر لکھا ہے کہ جب سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العزت نے معبودان باطلہ کی مثال مکڑی کے ایک جالے کے ساتھ دی، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، رب کریم نے فرمایا کہ جو معبودان باطلہ ہے، یہ مکڑی کا جو جالہ ہوتا ہے، ان کا جو جالہ وہ بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن معبودان باطلہ یہ ان سے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، جب عنکبوت کی مثال ذکر کی گئی تو کفار نے اعتراض کی یہ کیسے قرآن ہے جس میں مکڑی کے جالے کا تذکرہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ۔ جواب کا حاصل یہ کہ اللہ رب العزت کا مقصد ممثل لہ کی وضاحت ہوتی۔ مثال میں یہ لازمی نہیں کہ آپ گائے کا تذکرہ کرو گے، بیل کا تذکرہ کرو گے، لیکن اس پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ سورۃ العنکبوت تو مکی سورت ہے اور سورۃ البقرہ مدنی ہے، تو سوال مکے میں ہوا، جواب مدینے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض حضرات نے کہا ہے کہ سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العزت نے جب معبودانی باطلہ کی مثال ذکر کی ایک ذباب کے ساتھ، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ رب العزت نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو یہ ایک ذباب، اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو کفار نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے قرآن ہے کہ جس میں کبھی مکڑی کے جالہ کا تذکرہ ہے، کبھی
اس میں ذباب کا تذکرہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس شبہ کا ازالہ فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا۔ اس پر بھی یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ سورۃ الحج نزول میں 103 نمبر پر ہے اور سورۃ البقرہ نزول میں 87 نمبر پر ہے، تو جواب پہلے ذکر ہوا اور اعتراض بعد میں۔ لیکن اس کا جواب بعض مفسرین نے یہ دیے کہ سورۃ الحج ایک ایسی سورت ہے جو لیلی بھی ہے، نہاری بھی ہے، مکی بھی ہے، مدینی بھی ہے۔ اس کے بعض آیات مکہ میں نازل ہوئے، بعض مدینہ میں نازل ہوئے، تو لہٰذا یہ اعتراض تھوڑا سا کمزور سا معلوم ہوتا ہے۔ بہرکیف جو بھی مثال ہو، چاہے انہوں نے اعتراض ذباب کی مثال پر کی یا رعد اور برق کے مثال پر کی، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس شبہ کا ازالہ فرمایا کہ مقصد مثال سے ممثل لوگوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ رب العزت لا یستحی حیا نہیں کرتے، ان یضرب مثلا کہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعوضۃ مچھر کا فما فوقہ یا اس سے بھی بڑی مثال۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں، ان کے جوابات۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر حیا کا لفظ ذکر ہے اللہ رب العزت کے صفات میں سے کہ اللہ حیا نہیں کرتے۔ حال یہ کہ حیا یہ عباد کی اوصاف میں سے ہے۔ حیا کہا جاتا ہے انقباض النفس عن الشیء مخافۃ الظن، کہ آپ کسی چیز سے رک جائے تہمت کے ڈر سے، تو یہ تو عباد کے صفات ہے، تو اللہ رب العزت کے صفات میں سے تو یہ نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں جو صفات اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے ثابت کی ہے، سمیع ہونا، بصیر ہونا، آپ اللہ رب العزت کا دیکھنا، اللہ رب العزت کا سننا، اللہ رب العزت کا حیا کرنا، اس کو کہتے ہیں صفات متشابہات۔ اس بارے میں سلف کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے ان صفات کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العزت کے جنب ہے، اللہ رب العزت کے ید ہے، تو یہ جو صفات اللہ نے اپنی ذات کے لیے ذکر کی ہے تو ہم اس کو اسی طرح مانتے ہیں، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تعطیل کے۔ امام انقلاب شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے ضیاء النور میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ نثبت للہ کما ثبت لنفسی ونسکت عن ما سکت، کہ ہم اللہ کے لیے ان صفات کو ثابت کریں گے جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے ثابت کی ہے، اور اس سے خاموش رہیں گے جس سے اللہ رب العزت نے سکوت اختیار کیا ہے۔ تو یہ صفات اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیے ہیں، ہم اس کو مانتے، اس میں نہ تشبیہ مخلوق کے ساتھ مشابہ کرتے، نہ ہم اس میں تعویل کرتے، نہ ہم صفات کی انکار کرتے جیسا کہ معتزلہ انکار کرتے ہیں۔ یہی اسلم مسلک ہے سلف کا کہ اللہ کے صفات ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے صفات ہمارے جیسے صفات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے صفات قدیم ہے اور ہماری صفات حادث ہے۔ دوسرا قول مفسرین کا ہے وہ ہے تأویل، لیکن مؤولین دو قسم پر ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو اصل صفت سے انکار کرے، یہ تو معتزلہ کا مسلک ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے کہ مناسب تعویل کی جائے، مناسب تعویل کہ جو خود قرآنی آیات سے ثابت ہو اسی طرح مناسب تعویل کی جائے، لیکن اللہ کی صفت سے انکار نہ کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی قاضی بیضاوی رحم اللہ نے ایک قاعدہ ذکر فرمایا کہ وہ افعال جو بندوں کے طرف منسوب ہو، جب اس کی نسبت اللہ کے طرف ہو جائے تو اس وقت عین افعال مراد نہیں ہوتے، بلکہ افعال کا ثمرہ اور نتیجہ مراد ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی
حیا کی جو نسبت مخلوق کی طرف ہوتی ہے اس کا کچھ اور معنی ہے، انقباض النفس عن الشیء مخافۃ الظن۔ یہاں پر جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے تو اس کا معنی یہ ہے لا یستحیی لا یترکو، لا یستحیی لا یخافو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا کا ثمرہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ آدمی حیادار ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے، اس کو بیان کرتے وقت حیا آتی ہے، معنی یہ کہ یہ ڈرتا ہے۔ تو لا داخل ہے یستحی پر، معنی یہ کہ لا یخافو، اللہ نہیں ڈرتا، لا یستحی لا یترکو، اللہ چھوڑتے نہیں ہیں، ان یضرب مثلا، کہ بیان کرے مثلا کوئی مثال۔ ما موصوفہ ہے، مثلا یہ موصوف ہے اور ما صفتیہ ہے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا ان اللہ لا یستحی ان یضرب ای مثل، اللہ جو بھی مثال ہو اس کو بیان کرتے وقت شرماتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ ما بعوضتن، بعوضتن یہ عطف بیان ہے ما سے، ای مثل جو بھی مثال ہو، بعوضتن چاہے مچھر کا ہو، فما فوقہا، یہ جو فوق کا لفظ ہے یہ دو قسم پر ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ فوق کا لفظ یہ ازداد میں سے ہے، فوق یہ اوپر کے لیے بھی آتا ہے نیچے کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح ورا کا لفظ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جس طرح ورا کا لفظ ازداد میں سے آگے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہے پیچھے کے لیے بھی، تو اسی طرح فوق کا لفظ بھی، اس طرح بے کا لفظ بھی ازداد میں سے بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے، خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس طرح یہاں پر فوق کا لفظ ازداد میں سے ہے۔ الفوقیت علی نوعین، فوقیت دو قسم پر ہے، ایک ہے فوقیت فی الجثہ کہ اللہ رب العزت شرماتا نہیں ہے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کا، ما بعوضتن فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر جیسا کہ ذباب کی مثال ہو گئی، یا بعوضہ سے جو بڑا ہو جیسا کہ ہاتھی کا مثال ذکر ہوا، چاہے ہاتھی کا مثال ہو، بعوضہ کا مثال ہو، ذباب کا مثال ہو، اللہ اس کو بیان کرتے وقت شرماتے نہیں ہے، کیونکہ مقصد مثال سے ممثل لہو کی وضاحت ہوتی ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ بعوضہ سے مراد الفوقیہ، فوقیت سے مراد فوقیت فی الرتبہ ہے، یعنی بمعنی نیچے ہونا۔ اللہ تو کبھی مچھر کا مثال بیان فرماتے، کبھی مچھر سے بھی نیچے درجے کا، یعنی جناح البعوضۃ، جیسا کہ مچھر کا پر ہو گیا، اللہ مچھر کے پر کے مثال کو بھی ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ مقصد مثال سے ممثل لہو کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو ان اللہ، یقیناً اللہ لا یستحی ڈرتا نہیں ہے، ان یضرب مثلا کہ بیان کرے کوئی مثال، بعوضتن مچھر کا، فما فوقا یا اس سے اوپر درجے میں یا نیچے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حیوانات کے نام ذکر کیے تقریباً 33۔ نمبر 1 بعوضہ، جیسا کہ یہاں پر، نمبر 2 العجل، نمبر 3 الخنزیر، نمبر 4 الحمار، نمبر 5 الطیر، نمبر 6 الخیل، نمبر 7 انعام، نمبر 8 سباع، نمبر 9 الغراب، نمبر 10 القردہ، نمبر 11 الضأن، نمبر 12 المعز، نمبر 13 ابل، نمبر 14 جمل، نمبر 15 الناقہ، نمبر 16 الحیہ، نمبر 17 ثعبان فإذا هي ثعبان مبین، نمبر 18 الجان، نمبر 19 الجراد، نمبر 20 القمل، نمبر 21 الضفادع، نمبر 22 الحیتان، نمبر 23 کلب، نمبر 24 الذئب، نمبر 25 بغال، نمبر 26 الخیل، نمبر 27 الذباب، نمبر 28 القمل، الفیل،
نمبر 29 ہدہد، نمبر 30 عنکبوت، نمبر 31 فراش، نمبر 32 دابۃ الارض، اور اسی طرح فیل۔ تو قرآن مجید میں یہ حیوانات کے نام اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر ذکر فرمائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک ہے منیبین، جن لوگوں کے دلوں میں انابت ہوتا ہے تو جب وہ قرآن مجید کی کسی آیت کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے غیر منیبین، جن کے دلوں میں انابت نہ ہو، ضد و عناد ہو، تو جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو یضل بہ کثیرا، اس کے وجہ سے ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت والی کتاب ہے، اس سے گمراہی میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی وجہ سے کوئی آدمی گمراہ نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید کا انکار کر کے آدمی گمراہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی آپ کو بہت صوفی نظر آئے گا، متبع سنت نظر آئے گا، لیکن جب آپ بدعات پر رد کرو گے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی متبع سنت ہے یا نہیں۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہو، وہاں پر آپ نے صفائی نہیں کی ہو تو وہاں پر بدبو اتنی نہیں ہوتی، جب آپ صفائی شروع کرو گے تو بدبو ظاہر ہوگی۔ اسی طرح جب قرآن مجید بیان ہوتا ہے تو جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس ظہور کا مطلب ہے یضل بہ کثیرا، کہ قرآن بیان کرتے وقت ان لوگوں کی گمراہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے وجہ سے اللہ بہت سارے لوگوں کو مقام دیتے ہیں، رتبے دیتے ہیں، اس قرآن کے وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نیچے کر کے گرا دیتا ہے۔ جو قرآن کو مانے وہ بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو قرآن کے انکار کرے تو وہ باوجود حسب و نسب کے، مال و جمال کے، وہ لوگوں میں سے سب سے گھٹیا ترین آدمی بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دو جماعتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی جماعت فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ یقین کرتے ہیں کہ یہ مثال الحق کو واقع کے بہت زیادہ مناسب ہے، من ربہم، ان کے رب کے طرف سے۔ جو یقین رکھتے وہ کہتے کہ یہ مثال بالکل مقتضی الحال کے موافق ہے، واقع کے بالکل مناسب ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں بطور اعتراض، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ فرمائے اللہ نے اس مثال کے بیان کرنے سے؟ جواب، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، ہدایت دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو۔ یعنی مضبوط فرماتے ہیں موحد جب قرآن سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس کے یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتے اللہ اس کے ذریعے سے الا الفاسقین، مگر ان لوگوں کو جو نافرمان ہے، الفاسقین ای الخارجین عن اطاعت اللہ، جو اللہ کے اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ فاسقین سے مراد یہاں پر اعلیٰ درجہ مراد ہے، اور وہ ہے کفر اور شرک۔ جس میں کفر اور شرک ہو تو قرآن مجید کو بطور اعتراض کے دیکھتے ہیں، بطور ماننے کے نہیں دیکھتے۔ دیکھو یہاں پر ایک لفظ ہے الحق، قرآن مجید میں حق کا لفظ یہ کئی الفاظ کے مقابلے میں آتا ہے۔ سب سے پہلے حق کا ایک معنی ہے الموافق، واقع کے مناسب، جیسا کہ یہاں پر ہے فَيَعْلَمُونَ، پس وہ یقین کرتے، أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ قرآن حق ہے،
الموافق واقع کے بالکل عین مطابق ہے۔ کبھی حق مقابل الضلال گمراہی کے مقابلے میں بھی آتا ہے، کہا جاتا ہے یہ حق ہے تو یہ دوسرا گمراہ ہے۔ کبھی حق الجرم الشرعی جرم شرعی کے معنی میں بھی آتا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ لوگ انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر جرم شرعی کے۔ کبھی حق بمعنی البیان الکامل، کامل بیان کے ساتھ، جیسے سورۃ بقرہ میں آئے گا الآن جئت بالحق، ابھی تو کامل بیان لے کر آیا۔ اور کبھی حق بمعنی صدق کے بھی آتا ہے، اور کبھی حق بمعنی القول المناسب، مناسب قول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ساتواں معنی الحق بمعنی الواجب، جیسا کہ فقہ کے کتب میں آپ بار بار پڑھو گے الحج واجب، الحج حق علی کل مسلم، حج واجب ہے ہر مسلمان پر۔ اسی طرح حق کبھی بمعنی دین کے بھی آتا ہے، قرض کے بھی آتا ہے۔ الحق کبھی بمعنی یقین کے بھی آتا ہے۔ الحق کبھی بمعنی قرآن مجید کے بھی آتا ہے۔ الحق صفت اللہ، کبھی اللہ کے صفات میں سے بھی حق کا صفت ہوتا ہے۔ الحق کبھی بمعنی حکمت کے بھی آتا ہے۔ الحق کبھی بمعنی الزکوٰۃ والصدقات کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کبھی حق الامر والنہی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کبھی حق بمعنی الجہاد، کبھی حق بمعنی فضائل الاعمال، کبھی حق بمعنی العقیدۃ الصحیحہ، کبھی حق بمعنی الحق التفضلی۔ اللہ نے اپنے اوپر حق کیا ہے لازم کے، یعنی الحق التفضلی، بطور تفضل کے اپنے اوپر لازم کیا ہے، تو آپ پر حق بمعنی الحق التفضلی۔ کبھی الحق بمعنی الحاجت، کبھی الحق بمعنی العذاب، کبھی الحق بمعنی الجواب الصحیح، الحق الجواب الصحیح۔ کبھی حق ذکر ہوتے ہیں مراد اس سے توحید ہوتا ہے، اور کبھی حق ذکر ہوتے ہیں مراد اس سے نصیب حصہ۔ یہاں پر حق کا معنی ہے فَيَعْلَمُونَ، پس وہ یقین کرتے اَنَّهُ الْحَقُّ، یہ قرآن واقع کے بہت زیادہ مناسب ہے۔ الحق الموافق، الذین ينقضون عہد اللہ، فاسقین سے مراد کون لوگ مراد ہے؟ اس آیت میں اس کی تفصیل ہے۔ فاسقین وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے اللہ کے عہدوں کو، اللہ کے لوز کو، اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ من بعد، کے بعد اللہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا عہد الس میں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن جب دنیا میں آئیں تو لات و منات کا عبادت انہوں نے شروع کیا، پیروں ملنگوں کا عبادت شروع کیا، تو انہوں نے اس لوز کو، اس عہد کو توڑ ڈالا۔ وَيَقْطَعُونَ، توڑتے ہیں وہ وہ رشتے امر اللہ بھی ایوصلا، جس کے جڑنے کا اللہ نے حکم کیا ہے، ان رشتوں کو توڑتے ہیں معمولی باتوں پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن یہ رشتہ داری اللہ انہیں جسم دیں گے، وہ آواز کریں گے، اعلان کریں گے، اے اللہ، اے اللہ سل، اسے اپنے رحمت کے ساتھ ملا، من وصلہ اللہ، اس کو اپنے رحمت کے ساتھ ملا جنہیں نے رشتہ داری کا عہد و پیمان کیا ہے، اور جس نے رشتوں کو توڑا اللہ اسے اپنے رحمت سے بھی توڑ دے، اپنے رحمت میں اسے داخل نہ فرما۔ اور صلہ رحمی کہتے کسے ہے؟ اس کو نہیں کہتے کہ آپ کے ساتھ جو دعا سلام کرتے تو بھی دعا سلام کرتے، نہیں۔ حدیث پاک میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک واعف عن من ظلمک، جو توڑے ان سے جوڑو، جو ظلم کرے انہیں معاف کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو جن رشتوں کے جڑنے کا اللہ نے حکم کیا انہیں توڑتے تھے۔ دوسرا معنی یہ ہے وَيَقْطَعُونَ، وہ توڑتے ما وہ احکام امر اللہ بھی ایوصل ایؤدّا،
ان احکام کو جن کے ادا کرنے کا اللہ نے حکم کیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ اصل میں وجہ ہے، علت ہے ما قبل کی، کیوں اللہ کے احکام کو پامال کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، کیونکہ یہ فسادی آدمی ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد مچاتے ہی لوگ زمین میں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ تاوان اٹھانے والے ہیں۔ سب سے بڑی تاوانی یہی لوگ ہیں جنہوں نے حقوق اللہ کو بھی پامال کیا، حقوق العباد کو بھی پامال کیا۔ اللہم احفظنا منہ وجمیع المؤمنین۔ یہاں تک ایک شبہ ذکر ہوا اور اس کا ازالہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یا سے پھر نعم اربعہ ذکر ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔